محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلو علی الحبیب اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ عزیزان محترم، آج کے اپنی اس بیان میں آپ حضرات کے سامنے لیلۃ القدر کے تعلق سے چند باتیں لے کے حاضر آیا ہوں۔ انشاءاللہ العزیز، لیلۃ القدر کیا ہے، لیلۃ القدر میں کیا کرنا چاہیے، لیلۃ القدر کو لیلۃ القدر کیوں کہتے ہیں، یہ ساری باتیں میں اپنی گفتگو میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ امید ہے کہ آپ حضرات ہماری ان باتوں کو بغور سماعت فرمائیں گے۔ اس دعا کے ساتھ میں اپنی گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں کہ میرے پروردگار کریم ہے، ہم مسلمانوں پہ کرم فرما، مولا تو رحیم ہے، ہم مسلمانوں پہ رحم فرما۔ بار الہ ہم سب کی مغفرت فرما، اپنا فضل فرما۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، لیلۃ القدر کی فضیلت قرآن و حدیث سے صراحتاً ثابت ہے۔ شب قدر عظمت و تقدیس و فضائل و کمالات کا مخزن ہے۔ شب قدر کو تمام راتوں پر فوقیت حاصل ہے، کیونکہ اس رات میں رحمت الہی کا نزول ہوتا ہے، اور شب قدر کی اہمیت کا اندازہ اس سے بخوبی لگا سکتے ہیں کہ خالق لیل و نہار جل جلالہ نے اس کی تعریف و توصیف میں مکمل صورت نازل فرما دیا۔ ارشاد ہوتا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ بے شک ہم نے اسے شب قدر میں اتارا، اور تم نے کیا جانا کیا شب قدر؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر، اس میں فرشتے اور جبرائیل اترتے ہیں اپنے رب کے حکم سے، ہر کام کے لیے وہ سلامتی ہے صبح چمکنے تک۔ مفسر شہیر حضرت علامہ پیر کرم شاہ اظہری علیہ رحمہ امام ظہری کا قول نقل کرتے ہوئے رقم تراز ہیں، سمیت بہا للعظمت والشرف لأن العمل فیہ یکون ذا قدر عند اللہ۔ اس کا نام لیلۃ القدر عظمت اور شرافت کی وجہ سے رکھا گیا ہے، کیونکہ یہ اعمال صالحہ اللہ کے نزدیک باعزت ہوتے ہیں۔ علامہ قرطبی نے اس رات کو لیلۃ القدر کہنے کی وجہ یوں بیان کی ہے، قیل سمیت بذالک لأنہ انزل فیہا کتابا ذا قدر علی رسول ذی قدر علی امت ذات قدر، یعنی اسے شب قدر اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں ایک بڑی قدر و منزلت والی کتاب، بڑی قدر و منزلت والے رسول اور بڑی قدر و منزلت والی امت کے لیے نازل فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جو شب قدر میں ایمان و یقین کے ساتھ قیام کرے تو اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس حدیث شریف کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص محض ثواب کی نیت اور اللہ کی رضا کے لیے قیام کرے، یعنی نوافل، تلاوت، ذکر و اذکار وغیرہ میں مصروف رہے،
تو خدائے غفار ایسے شخص کے پچھلے گناہ صغائر کو معاف فرما دیتا ہے، اور رہے گناہ کبائر تو وہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، شب قدر کون سی رات ہے یہ متعین نہیں، البتہ احادیث میں یہ وارد ہوا ہے کہ ماہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو، لہٰذا ماہ رمضان المبارک کی 21، 23، 25، 27، 29ویں رات کو شب بیداری کریں اور ان راتوں کو قیام و تلاوت، ذکر و درود میں گزاریں۔ اگر ذمے میں قضا نماز باقی ہو تو قضا نمازوں کو ادا کریں، کیونکہ ان راتوں کے شب قدر ہونے کی زیادہ امید ہے، جیسا کہ مالک کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، تحروا لیلۃ القدر فی العشر الاواخر من رمضان، یعنی رمضان شریف کے آخری عشرے میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ دوسری حدیث پاک میں ہے کہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ اکثر علماء کرام کی رائے یہ ہے کہ رمضان المبارک کی 27ویں رات شب قدر ہے۔ امام الائمہ کاشف الغمہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف یہی ہے، اور الفاظ قرآن سے بھی اس طرف اشارہ ملتا ہے۔ مثلا سورۃ القدر میں لیلۃ القدر 3 جگہ ارشاد ہوا ہے، اور لیلۃ القدر میں 9 حروف ہیں، 9 کو 3 سے ضرب دینے میں حاصل ضرب 27 ہوتا ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ رات اکائی کی ہے، یعنی 21ویں یا 23ویں یا 25ویں یا 27ویں یا آخری رات۔ یہ رات بالکل صاف اور ایسی روشن ہوتی ہے کہ گویا چاند چڑھا ہوا ہے، اس میں سکون اور دل جمعی ہوتی ہے، نہ سردی زیادہ ہوتی ہے نہ گرمی، صبح تک ستارے نہیں جھڑتے۔ اس کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اس کی صبح کو سورج تیز شعاعوں سے نہیں نکلتا بلکہ 14ویں رات کی طرح صاف نکلتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مذکورہ حدیث شریف میں جو شب قدر کی علامتیں بیان کی گئی ہیں، ان کے ذریعے شب قدر کو تلاش کرنا بالکل آسان ہو گیا ہے۔ اب ہمارے ذمہ داری بنتی ہے مذکورہ علامتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے شب قدر کو تلاش کریں اور اس میں خوب دل جمعی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم ایک دن اس غرض سے باہر تشریف لائے تاکہ ہمیں شب قدر کی اطلاع فرما دیں، مگر 2 مسلمانوں میں جھگڑا ہو رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اس لیے آیا تھا تاکہ تمہیں شب قدر کی اطلاع دوں، مگر فلاں شخصوں میں جھگڑا ہو رہا تھا جس کی وجہ سے اس کی تعین میرے ذہن سے اٹھا لی گئی۔ کیا بعید ہے کہ یہ اٹھا لینا اللہ کے علم میں بہتر ہو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مذکورہ حدیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ آپس کا جھگڑا اس قدر برا عمل ہے کہ اس کی وجہ سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک سے اللہ عز و جل نے لیلۃ القدر کی تعین اٹھا لی، یعنی کون سی رات لیلۃ القدر ہے اس کی تخصیص تو ہو گئی تھی لیکن اس کو اٹھا لیا گیا، مگر بعض وجوہ سے اس میں بھی امت کے چند فائدے ہیں۔ لیلۃ القدر کی تعین باقی رہتی تو بعض آرام پسند اور کوتاہ طبیعتوں کے لوگ دوسری راتوں میں عبادت و ریاضت نہ کرتے۔ اب عدم تعین پر طاق راتوں میں بندے عبادت و ریاضت میں گزارنے کی کوشش کریں گے۔ تعین کی صورت میں ایک رات عبادت کر کے بندہ باقی راتوں کو سو سکتا تھا، مگر عدم تعین کی صورت میں 5 راتیں بندہ عبادت میں گزارے گا، جس کی وجہ سے اسے شب قدر کی فضیلت تو حاصل ہوگی ہی، ساتھ ہی ساتھ دیگر راتوں میں عبادت کرنے کا بھی اجر ملے گا اور شب قدر کو تلاش کرنے کا بھی اجر اسے حاصل ہوگا۔ لیلۃ القدر سال میں ایک ہی رات ہے، اگر اس کی تعین ہو جاتی تو اس میں عبادت کر لینے کے بعد دیگر راتوں کی عبادت میں اتنا لطف نہ ملتا جتنا عدم تعین کی صورت میں ملتا، لہٰذا اللہ عز و جل نے اس کی تعین کو اٹھا لیا تاکہ اس کے بندے ماہ رمضان المبارک کی راتوں میں خوب سے خوب عبادت کر کے اپنے مولا کی خوشنودی حاصل کر سکیں۔ خاص بات تو یہ ہے کہ اللہ عز و جل فرشتوں میں تفاخر فرماتا ہے کہ دیکھو ماہ رمضان المبارک کی راتوں میں میرے بندے کس طرح میری عبادت و ریاضت کر رہے ہیں۔ بہرحال کوئی بھی وجہ ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے حق میں بہتری کیا
ہم کو چاہیے کہ ہم لیلۃ القدر کی تلاش میں ماہ رمضان المبارک کی آخری طاق راتوں کو عبادت و ریاضت کے ذریعے زندہ رکھیں۔ انشاءاللہ ہمیں بے شمار نیکیاں اور فوائد میسر آئیں گے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، شب قدر عطا کیے جانے کے بارے میں کئی روایتیں ملتی ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ حضور نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک شمعون نامی عابد تھے جنہوں نے 1000 ماہ اللہ کی راہ میں جہاد کیا اور عبادت کی۔ اس پر صحابہ کرام کو تعجب ہوا اور کہا کہ پھر ہمارے اعمال کی کیا حیثیت ہے؟ اس پر اللہ تعالیٰ نے اس امت کے ایک رات عطا فرمائی جو اس غازی کی مدت عبادت سے بہتر ہے۔ اسی سلسلے میں ایک اور روایت علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے موطا امام مالک کے حوالے سے تحریر فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پچھلی امتوں کی عمریں دکھائی گئیں۔ آپ نے دیکھا کہ ان کے مقابل میں آپ کی امت کی عمریں کم ہیں۔ اس سے آپ کو خوف ہوا کہ میری امت کے اعمال ان امتوں کے اعمال تک نہ پہنچ سکیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو شب قدر عطا فرمایا جو ان امتوں کے 1000 ماہ کی عبادت سے بہتر ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اسی طرح ایک اور روایت حضرت علی بن عروہ سے ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے 4 اشخاص کا ذکر فرمایا جنہوں نے اللہ عز و جل کی 80 برس عبادت کی اور ان کی زندگی کا ایک لمحہ بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں نہیں گزرا۔ آپ نے ان 4 اشخاص میں حضرت ایوب، حضرت حسقیل، حضرت یوشع اور حضرت زکریا علیہ السلام کا ذکر فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو یہ سن کر تعجب ہوا تو جبرائیل امین علیہ السلام نازل ہوئے اور عرض کیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت کو ان لوگوں کی 80 سال کی عبادت سے تعجب ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ پر اس سے بہتر چیز نازل کر دی ہے اور سورہ قدر پڑھی اور کہا یہ اس چیز سے افضل ہے جس پر آپ کو اور آپ کی امت کو تعجب ہوا تھا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سورہ قدر میں اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا تنزل الملائکۃ والروح فیہا، اس رات فرشتے اور روح آسمان سے زمین پر اترتے ہیں۔ شب قدر میں سارے فرشتے نازل ہوتے ہیں یا ان میں سے بعض، اس سلسلے میں مفسرین کرام کے چند اقوال ہیں۔ بعض کا یہ کہنا ہے کہ سارے فرشتے نازل ہوتے ہیں اور بعض کا یہ کہنا ہے کہ ان میں سے بعض نازل ہوتے ہیں اور بعض کا یہ کہنا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سدرۃ المنتہا کے سارے فرشتوں کے ساتھ نازل ہوتے ہیں۔ نزول ملائکہ کے حوالے سے حدیث پاک میں بھی ذکر ہے، جیسا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا كان ليلة القدر ينزل جبريل في كبكبة من الملائكة يصلون على كل عبد قائم او قاعد يذكر الله عز وجل، یعنی لیلۃ القدر کو جبرائیل امین فرشتوں کی ایک جمع غفیر کے ساتھ زمین پر اترتے ہیں اور ملائکہ کا یہ گروہ ہر اس بندے کے لیے دعائے مغفرت اور التجائے رحمت کرتا ہے جو کھڑے یا بیٹھے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ذکر میں مشغول ہوتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ جب شب قدر آتی ہے تو حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ وہ فرشتے بھی اترتے ہیں جو سدرۃ المنتہا پر رہنے والے ہیں، اور وہ اپنے ساتھ 4 جھنڈے لاتے ہیں، ایک گنبد خجرہ پر نصب کرتے ہیں، ایک بیت المقدس کی چھت پر، ایک مسجد حرام کی چھت پر نصب کرتے ہیں اور ایک طور سینا کے اوپر، اور ہر مومن مرد و عورت کے گھر پر تشریف لے جاتے ہیں اور انہیں سلام کہتے ہیں۔ اس رحمت سے شرابی، قاطع رحم اور سود کھانے والے محروم رہتے ہیں۔ صاحب تفسیر روح البیان تحریر فرماتے ہیں کہ ایک فرشتہ ایسا ہے کہ جس کا سر عرش کے نیچے ہے اور دونوں پاؤں 7 زمینوں کی جڑوں میں، اس کے 1000 سر ہیں اور ہر سر عالم دنیا سے بڑا ہے، اور ہر سر میں 1000 چہرے اور ہر چہرے میں 1000 منہ، ہر منہ میں 1000 زبانیں، ہر زبان سے 1000 قسم کی تسبیح و تحمید پڑھتا ہے۔ ہر زبان کی بولی دوسری زبان سے نہیں ملتی، وہ منہ سے زبان کھولتا ہے تو تمام آسمان کے فرشتے اس کے ڈر سے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں کہ کہیں اس کے چہرے کے انوار انہیں جلا نہ دیں۔ ہر صبح و شام ان تمام منہوں سے اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتا ہے۔ یہ فرشتہ شب قدر میں زمین پر اتر کر رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اہل ایمان، روزہ دار مردوں اور عورتوں کے لیے طلوع فجر تک استغفار کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ یہ سوچتے ہوں گے کہ آخر شب قدر میں فرشتے کیوں نازل ہوتے ہیں، جبکہ فرشتے خود تسبیح و تقدیس اور تحلیل کے تونگر ہیں، قیام، رکوع اور سجود ساری عبادات سے سرشار ہیں۔
پھر انسانوں کی وہ کون سی عبادت ہے جسے دیکھنے کے شوق میں وہ انسانوں سے ملاقات کی تمنا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے اجازت طلب کر کے زمین پر نازل ہوتے ہیں؟ آئیے اس سلسلے میں چند باتیں ملاحظہ کرتے ہیں تاکہ اس رات عبادت کرنے کا جذبہ پیدا ہو۔ محدثین کرام نے اس کی وجہ بیان کی ہے کہ کوئی شخص خود بھوکا رہ کر اپنا کھانا کسی اور ضرورت مند کو کھلا دے، یہ وہ نادر عبادت ہے جو فرشتوں میں نہیں ہوتی ہے۔ گناہوں پر توبہ اور ندامت کے آنسو بہانا اور گڑ گڑانا، اللہ سے معافی چاہنا، اپنی طبعی نیند چھوڑ کر اللہ کی یاد کے لیے رات کے پچھلے پیر اٹھنا اور خوف خدا سے ہچکیاں لے لے کر رونا، یہ وہ عبادتیں ہیں جن کا فرشتوں کے ہاں کوئی تصور نہیں ہے، کیونکہ نہ وہ کھاتے ہیں، نہ پیتے ہیں، نہ گناہ کرتے ہیں، نہ سوتے ہیں۔ حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، گنہگاروں کی سسکیوں اور ہچکیوں کی آواز مجھے تسبیح و تحلیل کی آوازوں سے زیادہ پسند ہے، اس لیے فرشتے یاد خدا میں آنسو بہانے والی آنکھوں کو دیکھنے اور خوف خدا سے نکلنے والی آہوں کو سننے کے لیے زمین پر اترتے ہیں۔ امام راضی علیہ الرحمہ نے اس کی وجہ یہ بیان فرمائی کہ انسان کی عادت ہے کہ وہ علماء اور صالحین کے سامنے زیادہ اچھی اور زیادہ خشوع و خضوع سے عبادت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس رات فرشتوں کو بھیجتا ہے کہ اے انسانوں، تم عبادت گزاروں کی مجلس میں زیادہ عبادت کرتے ہو، آؤ اب ملائکہ کی مجلسوں میں خضوع اور خشوع سے عبادت کرو۔ فرشتوں کے نزول کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ انسان کی پیدائش کے وقت فرشتوں نے استفسار کیا تھا کہ اسے پیدا کرنے میں کیا حکمت ہے جو زمین میں فسق و فجور اور خون ریزی کرے گا۔ اس رات اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے ان کی امیدوں سے بڑھ کر اجر و ثواب کا وعدہ کیا۔ اس رات کی عبادت گزاروں کو زبان رسالت سے مغفرت کی نوید سنائی، فرشتوں کی آمد اور ان کی زیارت اور سلام کرنے کی بشارت دی تاکہ اس کے لیے رات جا کر گزاریں، تھکاوٹ اور نیند کے باوجود اپنے آپ کو بستروں اور آرام سے دور رکھیں تاکہ جب فرشتے آسمان سے اتریں تو ان سے کہا جا سکے یہی وہ ابن آدم ہیں جن کی خون ریزیوں کی تم نے خبر دی تھی، یہی وہ شرر خاکی ہے جس کے فسق و فجور کا تم نے ذکر کیا تھا۔ اس کی طبیعت اور خلقت میں ہم نے رات کی نیند رکھی ہے، لیکن یہ اپنے طبعی اور خلقی تقاضوں کو چھوڑ کر ہماری رضا جوئی کے لیے رات سجدوں اور قیام میں گزار رہا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت امام راضی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے کہ آخرت میں فرشتے مسلمانوں کی زیارت کریں گے اور آ کر سلام عرض کریں گے، الملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم، فرشتے جنت کے ہر دروازے سے ان کے پاس آئیں گے اور آ کر سلام کریں گے۔ اور لیلۃ القدر میں یہ ظاہر فرمایا کہ اگر تم میری عبادت میں مشغول ہو جاؤ تو آخرت تو الگ رہی، دنیا میں بھی فرشتے تمہاری زیارت کو آئیں گے اور آ کر سلام کریں گے۔ علامہ قرطبی مجاہد کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس رات میں زندگی، موت اور رزق وغیرہ کے احکام، مدبرات امور فرشتوں کے حوالے کر دیتا ہے۔ یہ 4 فرشتے ہیں، اسرافیل، میکائیل، عزرائیل اور جبرائیل علیہ السلام۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ اس سال جس قدر بارش ہونی ہے، جس قدر رزق ملنا ہے اور جن لوگوں کو جینا یا مرنا ہے، اس کو لوح محفوظ سے نقل کر کے لکھ دیا جاتا ہے، حتیٰ کہ لیلۃ القدر میں یہ بھی لکھ دیا جاتا ہے کہ کون کون شخص اس سال بیت اللہ کا حج کرے گا، ان کے نام ان کے آبا کے نام لکھ دیے جاتے ہیں، نہ ان میں کوئی کمی کی جاتی ہے نہ کوئی اضافہ کیا جاتا ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مجھ کو شب قدر معلوم ہو جائے تو میں اس میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا کہ یہ دعا پڑھا کرو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور روایت میں اس طرح ہے، انہوں نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اگر لیلۃ القدر پالوں تو اللہ تعالیٰ سے کیا مانگوں؟ فرمایا اس سے عافیت کے سوا کچھ نہ مانگنا۔ اس میں حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعائے مبارک کی طرف اشارہ ہے، اللہم انی اسألک العفو والعافیت والمعافات فی الدین والدنیا والآخرہ۔ اے اللہ میں تجھ سے عفو عافیت اور دنیا آخرت میں معافات مانگتا ہوں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مذکورہ احادیث کریمہ میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جو دعائیں تعلیم فرمائیں وہ بڑی ہی معنی خیز ہیں۔ بیان کردہ دعاؤں میں بندہ اپنے رب کی شان
شان عفو کریم کو وسیلہ بنا کر عرض کرتا ہے کہ اللہ تو معاف فرمانے والا ہے، معاف کرنے کو پسند فرماتا ہے، بس مجھے بھی معاف فرما۔ اور دوسری دعا میں دین، دنیا اور آخرت میں عفو عافیت اور معافات کو طلب کرتا ہے۔ ماہ رمضان المبارک میں اللہ رب العزت کی شان رحیمی و کریمی جوش پر ہوتی ہے، اس لیے ہم جیسے سیاہ کاروں کو اس سنہرے موقع کو ضائع نہیں کرنا چاہیے اور رب کی رحمت سے بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے اس سے عفو و کرم کی بھیک مانگنی چاہیے، اور شب قدر میں خاص اس دعا کی کثرت کرنی چاہیے، کیونکہ شب قدر کی فضیلت قرآن مقدس سے ثابت ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ ہم اگر شب قدر میں شب بیداری کا خاص اہتمام کریں اور قیام و تلاوت میں مصروف ہو جائیں تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ضرور ہمارے گناہوں کو معاف بھی فرمائے گا اور کرم کی نظر بھی فرمائے گا۔ جو اس رات 4 رکعات پڑھے اور ہر رکعات میں بعد سورہ فاتحہ، سورہ قدر 1 مرتبہ اور سورہ اخلاص 27 مرتبہ پڑھے تو اس نماز کا پڑھنے والا گناہوں سے ایسا صاف ہو جاتا ہے کہ گویا آج ہی پیدا ہوا، اور اللہ عز و جل اسے جنت میں 1000 محلات عطا فرمائے گا۔ ایک روایت میں ہے کہ جو کوئی 27ویں رمضان کو 4 رکعات پڑھے اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر 3 مرتبہ اور سورہ اخلاص 50 مرتبہ پڑھے اور بعد سلام سجدہ میں جا کر 1 مرتبہ یہ پڑھے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، پھر جو دعا مانگے قبول ہوگی اور اللہ عز و جل اس کو بے انتہا نعمتیں عطا فرمائے گا اور اس کے کل گناہ بخش دے گا انشاءاللہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جہاں شب قدر میں شب بیداری اور عبادت کرنے کے بے شمار فوائد ہیں، وہیں اس میں سستی برتنے اور غفلت کا مظاہرہ کرنے میں بے شمار نقصانات بھی ہیں۔ اگر ہم نے لیلۃ القدر میں یعنی رمضان المبارک کی طاق راتوں میں قیام و تلاوت کا اہتمام نہ کیا تو اس کا نقصان بھی ملاحظہ فرمائیں کہ حدیث شریف میں فرمایا گیا ہے من حرمہا فقد حرم الخیر کلہ ولا یحرم خیرہا الا کل محروم، یعنی جو شخص شب قدر سے محروم ہو گیا گویا پوری بھلائی سے محروم ہو گیا، اور شب قدر کی خیر سے وہی محروم ہوتا ہے جو کامل محروم ہو۔ حدیث شریف سے یہ واضح ہو گیا کہ شب قدر میں غفلت نہیں برتنی چاہیے بلکہ اپنے آپ کو عبادت کے لیے خوب تیار کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کریم چند گھنٹوں کی عبادت کے عوض اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ کم نصیب ہے وہ شخص جو چند گھنٹے بھی اپنے رب کے حضور عبادت کے لیے قربان کرنے کو تیار نہ ہو۔ اگلی امتوں کی عمریں زیادہ ہوتی تھیں اور وہ عبادت و ریاضت کی کثرت کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس امت پر کرم فرمایا کہ ان کو شب قدر عطا فرما دی، اور ایک شب قدر کی عبادت کا درجہ 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ کر دیا۔ کم وقت اور محنت بھی کم، لیکن ثواب میں لمبی عمر والوں سے بھی زیادہ انعام و اکرام صرف رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل ہی ہے۔ اگر بندہ اس کے باوجود بھی غفلت برتے تو اس پر افسوس ہے۔ لیلۃ القدر میں خوب عبادت و ریاضت کے ساتھ ساتھ اپنے اہل و عیال اور دوست و احباب کو بھی اس پر آمادہ کرو، انشاءاللہ لیلۃ القدر میں جاگنا اپنی قسمت کو جگانے کا ذریعہ بن جائے گا۔ اور جو دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی اس دعا کی کثرت کرو، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بارگاہ بے کس پناہ میں اپنے گناہوں سے معافی مانگو، اس لیے کہ آخرت کا معاملہ بہت ہی کٹھن ہے۔ انشاءاللہ شب قدر کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت کی ساری پریشانیوں کو آسان فرما دے گا۔ میرے عزیز، گزارش ہے آپ حضرات سے کہ ایسے مواقع ہمیں نہیں کھونے چاہیے، لہذا شب قدر کو تلاش کریں اور آخری طاق راتوں میں جاگ کر اللہ کی عبادت کریں، اپنے گناہوں پر نادم و شرمندہ ہو کر اپنے آنسوؤں کو، ندامت کے آنسوؤں کو رب کی بارگاہ میں بہائیں، کیونکہ ندامت کے آنسو بڑے قیمتی ہوتے ہیں۔ موتی سمجھ کر شان کریمی نے چن لیے، قطرے جو گرے تھے عرقین فعال کے، قطرے جو گرے تھے عرقین فعال کے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو رمضان کی برکتوں سے مالا مال فرمائے، شب قدر کی عبادتیں ریاضتیں کرنے کی ہمیں اور آپ کو اللہ توفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیز، آخر میں جاتے جاتے میں آپ سے وہی گزارش کروں گا جو ہر بیان میں کرتا ہوں کہ اگر ہماری باتیں آپ کو اچھی لگیں تو ویڈیو کو لائک کریں اور
شیئر کریں تاکہ ہماری باتیں اور دیگر لوگوں تک پہنچ سکیں، اور کمنٹ میں ہمیں یہ ضرور بتائیں کہ ہمارا یہ بیان آپ کو کیسا لگا، ہماری باتیں آپ کو کیسی لگیں، اور اسی طرح کی اچھی اور بہترین ویڈیوز پانے کے لیے ہمارے چینل اسلام کی آواز کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ تک ہماری باتیں پہنچتی رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خدا حافظ۔